حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے خطاب کا عنوان ہے نماز جنازہ۔ تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز ہم شریعت میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آخرت کا جو سفر شروع ہوتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، انتقال کے جب آدمی قریب ہوتا ہے، موت کے قریب ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد بھی متعلقات، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے ذریعے سے ہم کو مکمل رہبری کر دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے۔ اب ہم اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے کسی چیز کے اضافہ کر کے دین کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ہے ویسا ہی اگر ہم پیش کریں تو دین کا خوبصورت چہرہ پورے عالم کے سامنے آئے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ مجرم، ہم ہر چیز کے اندر کوئی بدعت، کوئی رسم، کوئی رواج بڑھا کے اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس میں داغ دھبا لگا کے اسلام کو بدنام کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بزرگان محترم، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے نماز جنازہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نماز کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں ہوتی ہیں، اور تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نفل نمازیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں پڑھی جانے والی خاص تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ تو کوئی نماز ہے نفل، کوئی نماز ہے سنت، کوئی نماز ہے واجب۔ ایسی فرض نماز جو ہے نا وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک فرض وہ دن رات کی جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں جس کو بولتے ہیں فرض عین، ہر مرد ہر عورت پر سنگل ایک پر بھی ہر ایک پر فرض ہے۔ کوئی ایک بھی اپنے اوپر ذمے میں جو فرض نماز ہوئی ہے نہیں پڑھا تو گنہگار ہوگا۔ فرض نماز کو چھوڑنے کا گناہ جو بھی وعیدیں قرآن میں حدیث میں بیان کی گئی ہیں سب کا سزاوار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، آمین۔ لیکن دوسری نماز ہے جس کو بولتے ہیں فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب تھوڑے لوگ ادا کر لے تو کافی ہے۔ نماز جنازہ، جو مسلمان انتقال کر گیا زندوں پر فرض ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، زندوں پر۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، 10,000 آدمیوں کو اطلاع ملی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، 10,000 میں سے خالی 10 آدمی آئے، شریک ہوئے، نماز جنازہ پڑھے۔ باقی جو ہے نا سارے کے سارے لوگوں سے وہ ذمہ ختم ہو گیا، فرض چھوڑنے کا گناہ ان کو نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے کفایہ کا۔ فجر کی نماز ہم سب پر فرض ہے، اگر کوئی ہم میں سے 2-3 بھی نہیں پڑھے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ حضرت 1000 میں اتنے سارے 990 پر 9 لوگاں تو پڑھ لیے نا حضرت، ایک آدمی اتنا نہیں پڑھیا، وہ ایک آدمی جو نہیں پڑھیا اس کے پر الگ سے سنگل سے وہ فرض تھا، وہ نہیں پڑھیا گنہگار ہوگا۔ نماز جنازہ ایسے نہیں۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نماز جنازہ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے کے رہنے والے پڑھ لیتے ہیں، رشتہ دار جو کچھ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو باقی دور دور کے رہنے والے وہ نہ آ سکے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ بس ان پر ضروری یہ ہے، حق یہ بنتا ہے کہ وہ مغفرت کے لیے دعا کریں، میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ بس یہ کرنا ان کے لیے حق۔ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہو جائے گا۔ اطلاع ملی یا جنازہ حاضر ہوا، ایسے چلے جا کے دفنا دیا گیا، کوئی بھی 10,000 آدمی، بڑا کر مثال بولتا ہوں میں، 10,000 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھا، 10,000 آدمیوں کو بھی فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ یہ ہے نماز جنازہ کے فرض علی الکفایہ ہونے کا مطلب۔
یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات، نماز جنازہ، اگر ایک جگہ میں ایک ہی جنازہ حاضر ہے تو ایک نماز جنازہ اس پر پڑھی جاتی ہے. کیا کیفیت ہے بتاتا ہوں. لیکن اگر ایک سے زائد جنازے حاضر ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا ایک واقعہ، ایک مرتبہ 9 جنازے حاضر تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنازے کو ایسی ترتیب سے رکھے، 1 2 3 4 5، اس ترتیب سے رکھ دیے سب کے سب، اور میت کے سینے کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائے. ایک ہی نماز جنازہ 9 کے واسطے بھی ملا کر. ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، 4 جنازے حاضر ہوئے تھے، ایک جنازے کو سامنے رکھا گیا، نماز پڑھے، اس کو ہٹایا گیا، دوسرے کو رکھا گیا، نماز پڑھائے، پھر ہٹایا گیا، علیحدہ 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 علیحدہ. مطلب کیا؟ اگر ایک سے زیادہ جنازے آ گئے تو ہر ایک جنازے پر الگ الگ نماز جنازہ پڑھ لینا افضل، بیسٹ وہ. لیکن اگر کوئی پورے کو ملا کر ایک پڑھ لیا، جائز. جنازے کو لا کر اب طریقہ کیا، کہاں رکھنا ہے، اس میں کئی ساری روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں آیا کہ سر کے مقابل امام کھڑے، بعض روایتوں میں آیا کہ سینے کے مقابل، بعض روایتوں میں کمر کے سیدھا بول کے. بعض روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے، حدیث کی کتابوں صحابہ کے معمولات میں سے ایک صحابی ایسا کیے ہیں کہ عورت کا جنازہ رہتا تو سینے کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے، پیچھے والے کسی کو بھی وہ حصہ نظر نہ آئے. بلکہ مرد کا جنازہ رہتا تو بالکل کمر کے سیدھے میں کھڑے ہوتے. اور عموماً علماء فقہاء نے لکھا کہ سینے کے مقابل امام صاحب کھڑے ہو جائے. اب روایت کے اندر کیا آیا ہے، یہ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، کیا نیت کرنا؟ ہمیں نیت کرنا ہے، میت جو مسلمان جو مر گیا ہے نا، میت کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ نیت کرنا ہے. کیوں؟ اس کو اگرچہ کہ صلاۃ نماز کر کے بولا جاتا، یہ نماز سے زیادہ دعا ہے. یہ دعا ہے، جیسا کہ آپ طریقہ سنتے سنتے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں یہ تو مغفرت، میت کی مغفرت کی دعا ہے. یہ اس کو نماز کر کو بولا گیا ہے. حالانکہ دیکھو اس میں قرات نہیں، رکوع نہیں، سجدہ نہیں، قاعدہ نہیں، لیکن اس کو نماز کر کے بولا گیا. اصل میں مغفرت کے لیے دعا ہے، مگر اس کا ایک خاص طریقہ، ایک پیٹرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام متعین کر دیے. اس انداز سے میت کے لیے مغفرت چاہنا، وہی انداز ہمارے لیے فرض. اب ہم جا کر کھڑے ہو کر نیت کیا کریں گے؟ میت کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھتا ہوں میں. نماز جنازہ کے فرائض کیا، نماز جنازہ کے شرائط کیا، نماز جنازہ میں صفوں کی کیسی ترتیب بنانا. پہلی بات، ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جس میت پر، جنازے پر 100 آدمی نماز جنازہ پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 آدمی اس کی مغفرت کے لیے، اس کے ایمان کی سفارش اللہ کے پاس کر کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ضرور ان کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا، میت کو بخش دے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی. نمبر 2، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے. حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے پر 40 آدمی شریک ہو گئے، نماز جنازہ پڑھنے والے 40 آدمی تھے، تو اس میت کی مغفرت ہو جائے گی. حضرت ایک دوسرے علاقے میں تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہاں پر ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. ایک صاحب تھے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضرت اندر بیٹھے ہوئے، جنازہ اندر ہے، باہر نماز جنازہ ہونے والی ہے ان کے اپنے مکان کے پاس. تو اب جنازے کو لے کے جانا، جہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، والدہ کو جنازے کو رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. اپنے شاگرد کو بھیج کر پوچھے کہ کتنے لوگ آ گئے ہیں، دیکھو آؤ، لوگ آ گئے ہیں کیا، جمع ہو گئے ہیں کیا، جا کر دیکھ کر آئے. آپ کو بولتے ہیں ہاں جمع ہو گئے ہیں. تمہارا اندازہ کیا، 40 آگے رہیں گے کیا؟ ہاں 40 تو رہیں گے حضرت، 40 رہیں گے کیا، چلو چلو تب چلیں گے. کیوں؟ تب بولے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. اب آگے کی اور بھی عجیب بات سنو. ہم نے بارہا بچپن سے سنا ہوگا، ہم نے بار بار ہم سنتے کہ رحمت خدا بہا نمی جویت، بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت، اللہ معاف کرنا چاہتے، بندے کو عطا کرنا چاہتے، بخش دینا چاہتے ہیں تو اللہ بہانہ ڈھونڈتے. کیا تمہیں ایک چھوٹا سا بہانہ بھی مل گیا تو معاف کر دے جا بندے کو. بہا نہیں، غلطیاں کیا دیکھ دیکھ کو، تمہارے میرے جیسا نہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں ایسا بالکل، میری اپنی غلطی چاہے پہاڑ کے برابر بھی ہو نہیں دکھے گی، دوسرے کی غلطی تنکے کے برابر بھی ہو پہاڑ جیسا بنا کے پیش کرنے کی ہماری عادت ہے. اللہ ایسا نہیں، اللہ تو ستار العیوب ہے. عیبوں پر پردہ ڈال کر تھوڑا بھی بہانہ مل گیا تو بس اللہ پورے گناہ معاف کر دیتے. تیرا وہ اچھا کام ایک دن تو کریا نہیں، کیا اس واسطے تیرے 40 سال تو کریا نہ پورا کا پورا معاف. حقوق العباد کا نہیں، حقوق اللہ کا، اللہ کو کرنے کے حق میں کیا تم کمی رکھا ہے تو اللہ چھوٹے چھوٹے بہانے سے معاف کر دیتے. ایسا ہمارا اللہ ارحم الراحمین. خیر کیا کرتے تھے حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ،
صرف 7 آدمی ہیں نماز جنازہ پڑھنے، تب بھی کیا کرتے ہو نا، انہوں تو نماز جنازہ پڑھانے کے واسطے امام صاحب کی جگہ کھڑے ہو جاتے، 3 آدمیوں کی فرسٹ صف بناتے، 2 آدمیوں کی سیکنڈ صف بناتے، 1 آدمی لاسٹ صف. بہانہ اللہ کے پاس بولنے، یا اللہ دیکھ اس میت پر 3 صف نماز جنازہ کی کھڑی تھی، تاخدت میں 3 صف 5 صف کر کے. اس طرح کھڑے ہونا اچھا ہے، کیونکہ اس طرح روایت کے اندر آیا ہے کہ 3 صف کھڑے ہو گئی تو مغفرت. تو خیر کہنا کیا ہے، نماز جنازہ کی صف جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک غلطی بھی یہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ نماز جیسا کہ ہمیں بتایا، ہمیں رکوع سجدے والی نماز نہیں. اس لیے عام نمازوں میں جس طرح سے صف کی ترتیب ہوتی ہے، ایک صف اور دوسرے صف کے بیچ میں رکوع سجدہ کرنے کے لیے جو گیپ، وہ گیپ دینا نہیں ہے. بعض گاؤں والے اس طرح سے اپنے اعتبار سے وہ اپنی سوچ، پرانی سوچ میں چھپے رہیں گے، وہ ان کو غلط کرتے ہیں، وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں. وہ لوگ ہرگز ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون؟ یہ شریک ہونا چاہیے. شریک ہونے کی فضیلتیں گزشتہ جمعے کے بیان کے اندر بھی اس کا ثواب، اس کی فضیلت کیا بتا دیا تھا ہمیں. تو پڑھنا چاہیے، صف کیسی ہونی چاہیے، کہاں کھڑے ہونا چاہیے، یہ سب جیسا کہ آپ دیکھیں. ویسے ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بھی ہو، پڑھانے کا حقدار کون؟ نماز جنازہ اگر اسلامی حکومت ہے، یعنی مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، تو اس وقت میں نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار امام المسلمین، خلیفہ جس کو بولتے ہیں نا، انہیں پڑھانا حق سے زیادہ. اس کے بعد نیچے بول کے جو اسٹیٹ لیول کے حساب سے جو قاضی ہو، قاضی کا مطلب اسلامی حکومت کے اعتبار سے، تو وہاں کا جو قاضی ہوتا ہے، ایسا ہوتے جس محلے کی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں جس امام کے پیچھے اپنی زندگی بھر وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار تھا، راضی تھا، پڑھتا تھا اقتداء میں، جس امام کے پیچھے زندہ رہنے کے وقت میں اقتداء کر کے پڑھتا تھا، اس امام سے انہیں راضی رہ کر مریا ہے، اس لیے وہ امام پڑھانے کے حقدار. اب یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھ لینا. میت کا جو ولی ہوتا ہے، یعنی جو انتقال کر گیا اس کا باپ، جو انتقال کر گیا اس کا بیٹا، یہ زیادہ حقدار. لیکن اگر جو محلے کے امام ہیں، بڑے نیک صالح تقوی والے، اتنا اچھا، تو اس کو نصیحت کی جائے گی، بات تو پڑھانے سے زیادہ ان کو دے ڈال اچھا رہتا. نہیں تجھے پڑھانے معلوم، پورا کا پورا طریقہ صحیح معلوم، تو تجھ پڑھا. بچوں کو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھا کر رکھنا چاہیے. باپ کا ایک حق ادا کر سکتا ہے بیٹا، باپ کے انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھا کے. وہ تک بھی اگر بچے کو معلوم نہیں تو بالکل بچہ دور کھڑا رہے گا، نہیں پاکی نہیں بن. وہ حالت بالکل کافروں سے زیادہ بدتر ہماری اولاد کی حالت رہتی ہے کہ جینس پینٹ پہنا ہوا ہے، ابھی میں سفر سے آیا، یہاں سے آیا، وہاں سے آیا، لیکن بالکل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وضو کرنے کے لیے تیار نہیں. وہیں مسجد کے جناب سیڑھی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اندر بھی آئے نہیں، ابا کے نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، وہیں کھڑا ہے. پھر بھی بولتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھے. اب لاکھوں کا، ہزاروں نہیں، لاکھوں کا خرچہ کر کے فاتحہ بھی، یہ بھی وہ بھی رسم رواج کرے گا، لیکن نماز جنازہ جو سب سے زیادہ فرض جو اسلام کے اندر بولا گیا وہ نہیں، شریک نہیں. خیر بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے. نماز جنازہ میں فرائض کیا ہے؟ نماز جنازہ کے فرض دو فرض. شرائط تو معمول نمازوں کی جسے شرط رہتی نا، وضو رہنا، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، جو نارمل. دوسری نماز کے لیے کیا کنڈیشن، شرائط ہیں کہ وہ نماز جنازہ کے لیے بھی شرائط ہیں. دوسری نمازیں، معمول ہماری نمازیں، ریح خارج ہو گئی تو، ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ جاتا، نماز ٹوٹ جاتی. ایسے کھا لیے تو، بات کر لیے تو، پی لیے تو، بول کے جو کام ہمارے معمول نمازوں کو توڑنے والی ہے، نماز جنازہ میں بھی وہ کام کرے تو نماز جنازہ ٹوٹ جاتی. لیکن فرض کیا؟ فرض عام نمازوں میں قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ کر کو کتنے فرض ہیں، لیکن اس نماز میں ویسا نہیں. اس نماز میں ہے دو فرض. نمبر 1 ہے قیام، کھڑے ہونا فرض. جتنا ہو سکتا ہے کھڑے ہو کچھ پڑھنے کی کوشش کرنا، کھڑے ہونا قیام فرض، بلا ضرورت کے چھوڑنا نہیں ہے اسے. نمبر 2 4 تکبیر کہنا فرض. اسی لیے نیت کرتے وقت چیز بولنا ہے 4 تکبیر کے ساتھ میں نماز جنازہ کرتا ہوں، میت کی مغفرت کے لیے بول کے ادا کرتا ہوں، یہ نیت کرنا ہے. 4 تکبیر ہے نا. ان 4 تکبیروں میں کیا کرنا؟ ہاتھ اٹھانا ہے کیا؟ نہیں. ہم کو فرق ڈفرینٹ یاد رکھنے کے لیے میں بچوں کو عموماً بولنے کا، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ عید کی نماز، خوشی کا موقع، خوشی میں بہت زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. سوچیں یہ جنازے کی نماز ذرا غم میں ہی سو ہمیں یہاں ہاتھ اٹھانا کو حرکت زیادہ کیا بھی کرنے کا نہیں، اپنی حالت میں برقرار وقار کے ساتھ رہنے کی حالت ہے. غم میں ہی نا تمہیں وہ رکھو، یاد رکھ لو تمہیں بول کے. خیر نماز جنازہ، اس میں ہر نماز پڑھنے والے، خالی امام صاحب نہیں، ہر نماز پڑھنے والا وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار جو تکبیر ہے وہ بولنا فرض. بولنا ہو بہت زور سے نہیں، اپنے آپ کو سنائی دی جیسا اتنی آواز سے بولنا، یعنی میں بولے تو مجھے سنائی دینا، اتنی آواز سے اللہ اکبر بولنا فرض ہے. بعض لوگ غلط طریقے میں کیا کرتے، گردن کو ہلاتے، سر کو اٹھاتے اوپر، یہ سب کچھ بھی ثابت نہیں ہے. سو کام یہ ہمارے اپنے وہم کی وجہ سے ہمیں بھڑ لیے، سو پیدا کر لیے، سو چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں. کیسے ہیں کہ سچ وقار کے ساتھ کھڑے رہنا،
4 تکبیریں ہیں. 4 تکبیروں میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ پہلی تکبیر عام نمازوں کے اندر جو ثنا پڑھی جاتی تھوڑے ڈفرنٹ کے ساتھ، تھوڑا سا فرق کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، ایک تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے، ولا الہ غیرک ثنا. اب اسی جگہ سے اختلاف ہوا ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا پہلی تکبیر کے بعد، سورہ فاتحہ میں بھی تعریف حسنا ہے بالکل، سورہ فاتحہ کو ثنا کی نیت سے پڑھتے. اب سننے والے غلط، ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، ارے کیا قرات کرے ہی نہ کر. ہمارے پاس نماز جنازہ میں قرات نہیں، یعنی قرآن کریم کی قرات تلاوت نہیں ہے. اچھا یاد رکھ لینا. نمبر 1 پہلی تکبیر کے بعد. دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا ہے. درود کیا؟ جیسا نماز میں ہم پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حسب معمول یہ درود پڑھنا ہے. تیسری تکبیر کے بعد اب دیکھنا ہے کہ میت کون. اگر نابالغ بچہ یعنی وہ نماز جنازہ بچہ پیدا ہو کو مر گیا، مر کر پیدا ہوا، وہ سب پہلے آپ نے سن لیا ہے. تو بچہ نابالغ بچہ ہے جنازے میں، تو اس کے لیے جو دعا پڑھی جائے گی اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. بہترین دعا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہیں کہ تو دعا کیا، یہ دعا کا ترجمہ آپ سن کر رکھ لو، آپ کو یاد تو ہوگی میرے خیال میں، یاد نہیں تو آپ یاد کر لو گے، ضرور سے یاد کر لینا چاہیے. دعا کا ترجمہ اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا اللہ آگے بڑھ کر جا کے تیاری کرنے والا بنا، ہمیں بھی ایک دن اس کے پیچھے جا کو آخرت میں آنا ہے، یہ بچے کو ہمارے لیے آگے بڑھ کے جا کے تیاری کر کے انتظام کر کے رکھنے والا بنا جنت میں. فرطا وجعلہ لنا اجرا، اجر ثواب بولتے ہیں نا، ثواب کا ذریعہ بنا. وذخرا ذخیرہ، ہمیں بولتے ہیں اسٹاک کر کو رکھے ہیں مال کو، ویسا اسٹاک ہمارے لیے، ہمیں ایک ذخیرہ جیسا اسٹاک اللہ کے پاس جنت میں بھیج کو رکھ ڈالیں گے. کیا کرے گا یہ؟ ہمارے لیے اسٹاک مارکیٹ میں جا کو گڈون میں جا کو رکھے سکا ہے نا، یہ ضرورت پر کام آنا ہے. کیسا آ جائے گا کام؟ وجعلہ لنا شافعا، جب ہم مر کر وہاں جائیں گے قیامت میں ہماری سفارش کرنے والا اس بچے کو بنا اللہ. یہ تو معصوم بچہ بالغ بھی ہونے سے پہلے مر گیا، اس کے اوپر کیا بھی فرزش نہیں ہوئی تھی، انہیں کریاس و گناہ پر کیا بھی پکڑ بھی نہیں ہے، بالکل معصوم، بالکل سفید کاغذ کی طرح، رتی برابر بھی کوئی ڈاٹ نہیں، دھبا نہیں، داغ نہیں، ایسا جو مر کر گیا نا یہ بچہ، یا اللہ میری قیامت میں سفارش کرے، وہ مشفعاً، اور اس کی سفارش تو قبول کر لے، اس قابل بنا اللہ بلکہ. یہ دعا اتنی بہترین دعا. ویسے اگر لڑکی ہے نابالغ لڑکی تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی، یعنی وہ میل فیمیل کے اعتبار سے فرق، عربی گرامر کے اعتبار سے اللہم اجعلھا لنا فرطا وجعلھا لنا اجرا وذخرا وجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ. تو گرامر کے اعتبار سے وندان وندال، آیا آئی کر کو میل فیمیل کا جو فرق تھا وہ فرق ہے، زیادہ کیا بھی نہیں، معنی تو سیم. اور اگر بالغ ہے تو اس میں کئی ساری دعائیں ہیں. ہمارے یہاں جو مشہور دعا ہے جو عموماً پڑھی جاتی ہے فتاوی کی کتابوں میں جو لکھ کر ہے وہی دعا جو آپ کو میں وہ حدیث خطبے کے اندر سنا دیا تھا، ہم میں سے سب کو یاد بھی ہوگی، وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا والی. لیکن مسلم شریف کے اندر اور بھی دعائیں آئے ہیں، جیسے وہ مشہور دعا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، بلکہ ایک لمبی دعا، بڑی زبردست اس کا معنی سب اگر دیکھیں بڑا بہترین معنی والی دعا. میں کیا کہتا ہوں، میں آپ یہ دعا کا معنی ذرا ذہن میں رکھو. اللہم اغفر لی حیینا و میتنا، یا اللہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر، جو انتقال کر گئے ان کو بھی معاف کر، وہ شاہدینا و غائبینا، جو یہاں ہیں ان کو بھی، جو یہاں نہیں ہیں، آئے نہیں نماز جنازے میں نہیں آ سکے، یہاں حاضر نہیں، ان کو بھی معاف کر. وذکرینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے بڑے سب کو. وذکرینا و انسانا، مذکر مؤنث یعنی آن پن اللاریم، یا اللہ نے منت بڑوایا گا. اللہم من احییتہ منا، یا اللہ உலகத்தில் என்னை எனக்கு வாழ்க்கை இருந்தால், வாழ்வு இருந்தால் இஸ்லாத்தின்படி அமல் செய்யக்கூடியவனாக என்னை வாழ வைப்பாயாக. میری زندگی کیسا گزرنا بولے تو اسلام، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج بول کے حقوق اللہ، حقوق العباد سب ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا. میں اگر مر ناچ کر کو میرے مقدر میں لکھو ہے بولے تو کلیمے والی موت، ایمان والی موت مجھے نصیب کر اللہ بولے. خیر آگے کی بات. اب جب یہ پوری نماز جنازے میں ہوا سوچ مغفرت، میت کی مغفرت کی دعا چاہ، تو نماز ختم ہوتے ہی پھر بھی دعا کرنے کا یہ نہیں ہے. شریعت میں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں، کیونکہ پوری نماز جنازہ دعا چاہ. اب دعا کے بعد دعا نہیں نا، کیسا دعا کے بعد دعا نہیں کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے اس کے بعد دعا نہیں. کوئی شخص لیٹ پہنچا، بہت ضروری مسئلہ، کوئی شخص لیٹ پہنچا، نماز جنازہ شروع ہو گئی ہے، سیدھا آیا ہے، کیا نہیں کرنا سمجھ میں نہیں آتا. تجھے معلوم ہو گیا کیا وہاں سے چپل چھوڑ کو آتے ہوئے تجھے معلوم ہو گیا یہ دوسری تکبیر تیسری تکبیر کیا کر کو معلوم، آپ کو کھڑ جا صف میں. نیکسٹ تکبیر امام بولتے ہیں تو بھی اللہ اکبر بول کے اس تکبیر کے ساتھ اندر نماز میں شامل ہو جائے. اب کون سی تکبیر بول کے معلوم ہوئے تو وہ تکبیر میں کیا پڑھنا کہ وہ پڑھ.
یعنی تیسری تکبیر میں تو شامل ہوا تو جو دعا پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، اور اگر تجھے معلوم نہیں ہے کون سی تکبیر کر لو تو اس وقت اسٹارٹنگ سے پڑھتے ہوئے آپ جب امام صاحب کی نماز ہو جاتی تو اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت اب جو چھوٹ گئی تھی نا شروع میں تکبیر، وہ تکبیر بول بول کر پڑھنا ہے۔ اگر جنازہ اٹھا کو وہاں سے چلنے شروع کر دیے بولے تو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، خالی اللہ اکبر بول کے یعنی کھڑے کھڑے اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم کر لیجیے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لوگوں کے اندر غلطی کیا ہوتی، بہت زیادہ غلطی کیا کرتے، مسجد کو لے کر آ گئے، ابھی فرض نماز چلنے والی ہے، فرض نماز کے بعد نماز جنازہ ہونا ہے۔ اچھا، ایک غلطی یہ بھی کہ اگر کسی کا انتقال جمعرات کو ہو جائے، جمعرات کے دن صبح میں ہو جائے، شام میں دوپہر میں ہو جائے، شام میں ہو جائے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی جمعے کی نماز بول کے تاخیر کرتے، وہ ایک دن ہو گئے تو پرواہ نہیں، کتنا لیٹ ہو گئے تو پرواہ نہیں۔ شریعت میں ثابت نہیں، ایسا سب کر کو نہیں ہے۔ اچھا یاد رکھ لینا، ہمیں بڑا مجمع ملتا بول کے تاخیر کرنا اور ایک نیا گناہ ہے، یعنی ایک اچھا کام کرتا ہوں بول کے ایک دوسرا گناہ کر لیے جیسا۔ تاخیر کرنے میں پہلے بھی بارہا بتا دیا آپ کو بیان کے اندر کہ میت کے ساتھ بھی ظلم ہمارا اور آئے ہوئے سارے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم شریعت کے طریقے کے خلاف چلنے کا ہے۔ جب جمعے کے انتظار میں بڑا مجمع ملتا کر کو اس کے لیے لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کب؟ اگر تجہیز کا تکفین کا پورا انتظام ہو گیا، اس میں کیا تو بھی ایمرجنسی نہیں، وہاں سے یہاں لانا ہے جنازے کو، یہ کرنا ہو، اس میں لیٹ ہو کو جمعہ تک آ گیا تو تب ہو کے تب اس کے واسطے کر کو لیٹ کرے سو نہیں ہے، نہیں جمعے میں جماعت ملنا کر کچھ پورا انتظام رکھ کو بھی اگر اس کی وجہ سے لیٹ کرے تو مکروہ ہے۔ بلکہ اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی، نماز سے پہلے فرض نماز ہو گئی، نماز جنازہ ابھی ہوئی نہیں، لوگ دیدار کرتے بول کے میت کے دیدار کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے، ذہن میں رہنا۔ بعض علاقوں میں، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا نہیں، بعض علاقوں میں ایسا باقاعدہ اعلان، مؤذن صاحب مائک لے کو بیٹھ جاتے، کون کون دیدار کرنا ہے کہ کر لو، کون دیدار کرنا ہے کہ کر لو۔ دیکھو یہ بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ کبھی عبادت نہیں، مستحب کام بھی نہیں ہے یہ، تو ایک غلطی ہمارے یہاں رسم و رواج کے اعتبار سے بہت زیادہ غلطی ہوتی، اسے ذہن میں رکھ لینا۔ تو جب نماز جنازہ جمعے کی ایک بڑی جماعت مل جاتی نہ کر کو اس واسطے لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لوگ اللہ بچانا کیا کیا ریزن کے واسطے لیٹ کرتے۔ اور اچھا یاد رکھ لو، جو میت کا کتنا زیادہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کچھ بھی ہو، باپ ہو، انہیں آنکھ کو دیکھنے سے اس کی مغفرت ہوگی یا اس کی نماز جنازہ ہوگی، تدفین ہوگی کر کو نہیں ہے۔ اس کے واسطے بول کو لیٹ کرنا، علماء نے سب سے پہلے تو گناہ لکھا، پھر بعض کتابوں میں گناہ کبیرہ لکھا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دیدار، یہ بھی غلط چیز۔ تو یہ جو لیٹ کرتے نا، نماز جنازہ کے بعد فلاں الگ کھینگ کہتے، وہاں تک آگے کہتے، یہاں تک آگے کہتے، نماز جنازہ ہو کو بھی رکھ رکھنا، یہ گناہ، آئے ہوئے لوگوں پر ظلم، ایذا رسانی، ایذائے مسلم حرام، کئی طرح سے یہ غلط کام ہو جاتا ہے۔ میں پہلے بھی بتایا ہوں، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، انہوں باہر ہیں فارغ میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں یہاں کو کبھی زندہ کرنے کا نہیں ہے، شریعت کا جو حکم ہے اس کے لائق چلتے رہو، میں آ گیا، میں نہیں آیا تو میں یہاں کچھ ہونا کر کو نہیں ہے، یہ یعنی دیدار کرنے کا اس کے واسطے اٹکا کو رکھے رہتے ہیں۔ جنازے کی نماز انہیں پڑھے نہیں تو پرواہ نہیں، دیدار کر لینا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کا انتقال ہوگا، بیٹے سب کہاں کی چھے، تمہیں آؤ، نکل کو آؤ، یہاں کو رہو، تسلی دیو، وہ سب کرو، لیکن تمہیں آئے تک بول کو دیری نہیں ہوگی، آٹومیٹک فٹافٹ پورا کام ہوتا رہے گا، بول کو کر بھی دیے حضرت۔ کبھی کبھی اللہ آزماتے، یعنی اللہ کی ایک مصلحت رہتی ہے۔ اچھا سمجھو آپ ایک راز، ایک رگسیم اندر رگسیت اللہ وے ننگریوان، کئی کو ایسا ہوتا اگر کو معلوم نہیں، بعض ٹائم میں ایسا ہوتا کہ امی کا انتقال، ابا کا انتقال، لاش تک بھی بیٹا پہنچا نہیں، جنازہ تدفین سب سے فارغ ہو کو آدھا دن کے بعد پہنچا، 2 گھنٹے کے بعد پہنچا، ایسا ہو تو ہوں دے کیا بھی نہیں، انہیں آپ کو کیا بھی زندہ کرنے کا نہیں تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل کے اندر بالکل سردی کے ٹھٹھرتی ہوئے رات اپنے پیٹ اور ران میں بیچ میں پانی کو رکھ کر، گھڑے کو رکھ کر، وہاں بالکل برف کے جیسا پانی جم جائے گا، وہ پانی کو رکھو ذرا سیک کو حضرت کو دیتے تھے، سو ایسا جیل میں رکھو، انڈیا کی آزادی کے واسطے انہوں وہاں سب جو تکلیف ٹھائے، سو ایسے استاذ کے چہیتے شاگرد عین جنازے کے وقت میں زندگی بھر حضرت کی ایسی خدمت کرے، سو جنازے کے وقت میں نہیں آ سکے، تدفین کر کو لوگ فارغ ہو پا رہے ہیں جب پہنچے۔ خیر باتیں تو ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بدعات، جو رسوم رواج اس لائن میں آ گئے ہیں ان سے بچ کر جو صحیح طریقہ ہے اس کو سننا، سمجھنا، دوسروں کو بتانا، اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔